الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا ونورنا ونور عيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وزد بلند دماغ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله خالق کائنات مالک ارض و سماوات جل جلالہ وأماله وعظم شانه وأتم برهانه حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محترم میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنے بیان کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کروں گا، کیونکہ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
لے کر انشاءاللہ اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان جسے میرے شیخ طریقت نے اپنی آگے رسالے زیادہ درود السلام علی سیدی خیر الانام ترمذی شریف کے حوالے سے نقل فرمایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی طریقہ بتا دیا، آخرت میں اپنے ساتھ کا کہ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھو، آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا میرے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں۔ میرے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، خدا کے سارے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ جہان کیا چیز ہے، یہ جہان تو کیا چیز ہے، خود خدا بھی ہے سلام اللہ۔ یہ جہاں کیا چیز ہے، خود خدا بھی ہے سلام اللہ، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ ہے حکم صلو علیہ وسلم، قرآن میں آیا ہے حکم صلو علیہ وسلم، قرآن میں آیا، قرآن کے سارے بارے درود پڑھتے ہیں اور میرے آقا کان لگا کر خود سنتے ہیں، حضور کان لگا کر خود سنتے ہیں، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں اور رسول پاک خود صحابہ کو بتاتے ہیں، رسول پاک خود صحابہ کو بتاتے ہیں کہ فلان غلام ہمارے درود پڑھتے ہیں اور تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں۔ ایسا ہی تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں جب بھی درد کے بارے درود پڑھتے ہیں اور کروڑ آبار ہو سلام سائر ان پر، کروڑ آبار ہو سائر سلام ان پر، یہ جن پر شیخ تمہارے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلام بھائیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے لے کر مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد تک تمام انبیاء، تمام رسول علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرتے آئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، لہذا کائنات کی ہر شے میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کی منتظر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھی۔ علماء کرام نے اس کی ایک وجہ لکھی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ تمام کے تمام کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے رسول بن کر آتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جتنے بھی پہلے رسول بھیجے ان کو ان کی قوموں کی زبان دے کر بھیجا۔ مفسر بارگاہ رسالت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول تشریف لائے، وہ کسی خاص علاقے اور کسی خاص قوم کے لیے رسول بن کر آتے تھے۔
لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قوموں کی حدیں ہٹا دی گئی، علاقوں کی حدیں ہٹا دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر دیا۔ تو لہذا کائنات کی ہر شے میرے آقا علیہ السلام کی آمد کی منتظر تھی۔ اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یوں بیان کی، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول تشریف لائے، وہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ ان کے امتی صرف اور صرف انسان تھے۔ صدیاں کی صدیاں گزر گئی، کارواں کے کارواں گزر گئے، لیکن انسانوں کے علاوہ کسی کو امتی بننے کا شرف حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات کی ہر شے کو امتی بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، اے لوگوں سن لو میں تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو جیسے میرے آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے ہی میرے آقا حیوانوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ جیسے میرے آقا حیوانوں کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے ہی میرے آقا چرند اور پرند کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ جیسے میرے آقا چرند اور پرند کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے ہی میرے آقا شجر و حجر کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ جیسے میرے آقا شجر و حجر کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے ہی میرے آقا شمس و قمر کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ جیسے میرے آقا شمس و قمر کے لیے رسول بن کر آئے، ایسے ہی میرے آقا آسمان و زمین کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ تو یہ وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کائنات کی ہر شے آپ کی ولادت کی منتظر تھی کہ کب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے۔ کیسا پیارا سما تھا کہ فرشتے سلامی کے لیے کھڑے ہیں، انسان غلامی کے لیے کھڑے ہیں، سورج چاند ستارے میرے آقا علیہ السلام کے انگلی کے اشارے پر رقص کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب کائنات کو پتہ چلا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، ساری کائنات مجد میں آ گئی، خوشیاں منانے لگی، پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، گنچے چٹکنے لگے، پرندے چہچہانے لگے، سورج چاند چمکنے لگے، ستارے دمکنے لگے، اور گویا کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ساری کائنات آپ کی استقبال کے لیے تیار ہو گئی۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس رات میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی رحم اطہر میں تشریف لائے، اس رات سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مشرق و مغرب کے پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اور کتب سیر میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ فرماتی کیسا سما تھا، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتی ہیں کنتو انظر الی الملائکۃ تنظر الیہ افواجا، فرماتی ہیں کہ جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں نور ہی نور ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ فرماتی ہیں وہ نور میرے قریب آتا گیا، میرے قریب آتا گیا، میں گھبرا گئی کہ یہ نور کس چیز کا ہے، تو اس نور سے آواز آئی اے آمینہ ہم اللہ کی نوری مخلوق
فرشتے ہیں اور آج تیری بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ تیری گود میں محبوب خدا آنے والا ہے۔ ارے شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں اس کی نقشے کو بیان کیا، کہتا ہے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی تو یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر گوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مرحبا 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 مرحبا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد دینے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے لال کی ولادت کیسے ہوئی؟ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا۔ فرماتی ہیں اس نور کی ایسی چمک تھی، ایسی روشنی تھی، اضاءت منہ قصور الشام، اس نور کی روشنی سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں مکے میں اپنے گھر بیٹھی ہوئی ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، پوری دنیا میں نور ہی نور چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ولادت کا وقت قریب آیا، میں اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ صبح بہارا کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں میں کعبے کے گرد چکر لگا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اچانک کعبہ وجد میں آ گیا، کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا، پھر اٹھا، پھر جھکا، پھر اٹھا۔ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہ آج کعبے کو کیا ہو گیا ہے، آج کعبہ کیوں جھوم رہا ہے۔ فرماتے ہیں فنودیا من استار الکعبہ، تو کعبے کے پردوں سے آواز آئی، اے عبد المطلب آج میں کعبہ اس لیے یہاں جھک رہا ہوں کہ آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے جس کے سجدے کو محراب پہ کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب پہ کعبہ جھکی، ان بغوں کی لطافت میں لاکھوں سرکار کی آمد، سونے کی آمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، کائنات کی ہر شے خوشیاں منا رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہر چیز کو خوشی کا ماحول مل رہا ہے۔ کیسا پیارا سما ہوگا، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ گئے، لیکن ایک فرد اس وقت بھی ایسا تھا جو غم زدہ تھا، رو رہا تھا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان ابلیس لعنۃ اللہ علیہ، ابلیس پر اللہ کی لعنت کو رنا اربع رنا، کہ ابلیس 4 موقعوں پر رویا تھا۔ کتنے موقعوں پر؟ فرماتے ہیں رنا ہینا لوعنا، رنا ہینا اہبتا، رنا ہینا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابلیس لعین یہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور رونے لگا، چلانے لگا، اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا۔ چیلوں نے دیکھا، کہنے لگے سردار جی آج بڑی پریشانی ہے، اتنا رونا، اتنا چلانا، آج سے پہلے اتنی پریشانی نہیں کبھی دیکھی، کیا بات ہے، آخر ماجرا کیا ہے، اتنی بھی کون سی پریشانی ہے؟ تو ابلیس لعین کہنے لگا کہ ارے آج میری ہلاکت کا دن آ گیا ہے، آج نبی
फैज़ान मिलाद जारी रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मिलाद के बाद साथ हुई सारी कायनात खुशियां मना रही है, लेकिन शैतान और उसके चेले गम सदा है। तो आज ही देखकर खुद ही फैसला कर लिया कि कौन मेहमान वाले हैं, कौन शैतान। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद स्वागत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जितने भी अंबिया किराम को मोजज़ात और कमालात अता फरमाए थे, वो तमाम के तमाम मोजज़ात और कमालात अपने प्यारे महबूब को अता फरमाए, बल्कि उससे बढ़कर कुछ ऐसे मोजज़ात और कमालात जो पहले किसी नबी को अता नहीं किए थे, वो भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता। और पहले जितने भी अंबिया किराम के बाद जो मोजज़ात थे, वो एक मुअय्यन तादाद में, एक लिमिट के अंदर मोजज़ात थे। लेकिन जब अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को मोजज़ात नहीं बल्कि सहाबा मोजज़ा बना कर भेजा। पहले जितने भी नबी आए उनके पास एक मुअय्यन तादाद में मोजज़ा था, किसी के नाम में मोजज़ा, तो किसी के कलाम में मोजज़ा, किसी के दम में मोजज़ा, तो किसी के कदम में मोजज़ा, किसी की निगाह मोजज़ा, तो किसी की दुआ मोजज़ा, किसी का यदे पैदा मोजज़ा, किसी का असा मोजज़ा। अरे किसी के पास एक मोजज़ा, किसी के पास दो मोजज़े, किसी के पास 9 मोजज़े। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई शाहे माता की, जब बारी आई महबूबे खुदा की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को मोजज़े नहीं बल्कि सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। अरे सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे आका को देखकर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। मेरे नबी का जाहो जलाल मोजज़ा, आपका जूदो नहाल मोजज़ा, मेरे नबी का कदो हाल मोजज़ा, आपकी गुफ्तार मोजज़ा, मेरे नबी का किरदार मोजज़ा, आपकी रफ्तार मोजज़ा, चेहरा बदरुहा मोजज़ा, जुल्फ़े लाली मोजज़ा, जुल्फ़े तोता मोजज़ा, चश्मे नरगसी मोजज़ा, लबे लाली मोजज़ा, मुश्के अंबरी मोजज़ा। अरे मेरे नबी के चेहरे की ज़िया मोजज़ा, आंखों की हया मोजज़ा, प्यारे होठों पर दुआ मोजज़ा। अरे क्या कहूँ कि मेरे नबी की हर हर अदा मोजज़ा। मेरे सैयदी आला हज़रत पुकार उठे, फरमाते हैं मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, पर मोजज़ा बन के आया सरकार की आमद, दिलदार की आमद, इनकार की आमद। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनाकर भेजा तो सरापा मोजज़ा बना। पहले नबी को मोजज़े देकर भेजा, लेकिन मेरे आका को मोजज़ा बनाकर, कैसा बनाकर भेजा? आइए जनाब जिब्रील अमीन की ज़ुबानी सुनिए। एक मरतबा जनाब जिब्रील अमीन मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील पहले नबियों के पास भी तेरा जाना हुआ, मेरे पास भी तेरा आना हुआ। है जिब्रील, पहले नबियों के पास भी तेरा जाना हुआ और मेरे पास भी तेरा आना हुआ। ऐ जिब्रील, ये तो बता तूने उनको कैसा पाया और मुझे कैसा पाया? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आदम की दीद तेरा हिस्सा बनी, नूह की दीद तेरा हिस्सा बनी, हजरत लूत की तबलीग तूने देखी, हजरत शीश की तबलीग भी तूने देखी, हजरत इब्राहिम की मोहब्बत तूने देखी, हजरत इस्माइल की कुर्बानी तूने देखी। ऐ जिब्रील हजरत याकूब की दोस्ती तूने देखी, हजरत यूसुफ की खूबसूरती तूने देखी,
حضرت موسیٰ کا کمال تو نے دیکھا، حضرت شعیب کا جمال بھی تو نے دیکھا، حضرت عیسیٰ کا دم بھی تو نے دیکھا، حضرت سلیمان کا حکم بھی تو نے دیکھا، اے جبریل حضرت داؤد کا ذکر بھی تو نے سنا، اے جبریل ذرا یہ تو بتا تو نے ان کو کیسا پایا اور مجھے کیسا پایا؟ تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں کے جود و کمال کو، ان کے درجہ کمال کو، ان کے حسن و جمال کو یا رسول اللہ اکٹھا کیا جائے تو آپ کا مقام بنتا ہے یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کا رب بھی کریم، آپ خود بھی کریم، وہ بنانے میں اول تو آپ بننے میں اول، وہ چمکانے میں اول تو آپ چمکنے میں اول، وہ پڑھانے میں اول تو آپ پڑھنے میں اول یا رسول اللہ، سوچا اسے بھی نہیں جا سکتا، سمجھا آپ کو بھی نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، اس ساری کائنات کے انوار و تجلیات کو اکٹھا کیا جائے تو آپ کے نور کی ایک تجلی بنتی ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت جناب جبریل امین کے اس جواب کو پڑھا، آپ کہنے پر مجبور ہو گئے، ارے یہی بولے سدرا والے چمڑے جہاں کے والے سبھی میں نے چھاڑ ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے سید اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے سید اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر دیکھیں نا، یا تو کسی آیت کی تفسیر نظر آئے گی یا کسی حدیث پاک کی تشریح نظر آئے گی، اور آتے یہی بولے سدرا والے، کون؟ جبریل امین، کہ چمڑے جہاں کے تالے یا رسول اللہ سبھی میں نے چھاڑ ڈالے۔ جناب جبریل فرشتوں کے سردار کیا فرمانے؟ یا رسول اللہ سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ جناب جبریل امین کا قیدہ دیکھیے، فرما دیا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا۔ سنیوں کا بھی یہی قیدہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو معجزات عطا فرمائے، اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ قرآن۔ اچھا معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب کسی نبی کو، اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم میں مبعوث فرماتا ہے تو اس قوم میں جو کام سب سے زیادہ عروج پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ بلندی پر ہوتا ہے، اس کام کے توڑ کے لیے ویسا ہی معجزہ اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت آپ کی قوم میں صنعت کاریگری بڑے عروج پر تھی۔ لوگ لوہے کو آگ میں گرم کرتے، پھر ہتھوڑوں سے کوٹتے اور مختلف خوبصورت چیزیں بنایا کرتے تھے۔ یہ کام ان میں بہت زیادہ عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ کیسا معجزہ؟ کہ وہ لوگ پہلے لوہے کو آگ میں گرم کرتے ہیں، پھر ہتھوڑوں سے کوٹتے ہیں تو کوئی چیز بناتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی لوہے کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، موم بن جاتا ہے، جیسے چاہے صورت بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کام ان کے اس کاریگری کے لیے دنگ ہو گیا تھا، ان کی عقلیں حیران رہ گئی، یہ کیسے؟ تو معجزہ کہتے ہیں ما یوجد بہ العقل، جس کے ذریعے عقل انسانی کو قاصر کر دیا ہے، جو عقل انسانی میں نہ آ سکے وہ ہوتا ہے معجزہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل میں جادوگری بڑے عروج پر، اتنے جادوگر کہ جب فرعون کے دربار میں وہ نجومی آئے، انہوں نے اس وقت دعویٰ کیا تھا ہم ایسے جادو کا مظاہرہ کریں گے جس کا توڑ کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ، وہ عصا عطا فرمایا کہ وہ عصا
بہت بڑا اژدہا بن کر ان کی ساری رسیوں کو نگل گیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو ان کے طور کے لیے یہ معجزہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی۔ اس وقت کے طبیب افلاطون، حکیم افلاطون، بقراط وغیرہ یہ مشہور ہیں۔ طب یونانی ابھی بھی نام چلتا ہے۔ طب یونانی بڑی مشہور تھی، انہوں نے بیماریوں کے علاج پر بڑی تحقیقات کی، ہر بیماری کا علاج انہوں نے ڈھونڈ لیا، لیکن 3 مرض ایسے تھے کہ جن کا علاج ان کی طب میں نہیں تھا۔ ایک مادہ صاحب اندھے کی آنکھوں میں یہ نور نہیں بھر سکتے تھے، ایک کوڑی کو شفا نہیں دے سکتے تھے، ایک موت کا ان کی طب میں علاج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں کا علاج عطا فرما کے بھیجا کہ اللہ کا نبی مادہ صاحب اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے، اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے بھی شفا مل جاتی ہے، اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، ان کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ معجزہ اس وقت کا جو سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے، اس کے توڑ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عرب میں مبعوث فرمایا، اس وقت عرب اپنے آپ کو عربی اور اپنے علاوہ سب کو اجمی گونگا شمار کرتے تھے کہ جس طرح کا بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور گفتگو کا ڈھنگ اور فصاحت و بلاغت جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہاں گھر گھر شاعر پائے جاتے تھے، بڑی شعر و شاعری میں عام تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ عطا کر کے بھیجا اور فرمایا، اے عرب والو، اگر تمہیں اپنے فن پر، اپنے اس ہنر پر بڑا مان ہے، بڑا غرور ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ تو یہ معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ آج اس دنیا میں کسی بھی نبی کا کوئی معجزہ موجود نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، معجزہ قرآن، یہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک، بلکہ ماں بعد قیامت بھی قائم رہے۔ یہ قرآن پاک میرے آقا علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کا یہ قرآن پورے کا پورا معجزہ، اس کلام پاک کا ایک ایک حرف معجزہ، حرف کو ملائے تو لفظ معجزہ، لفظوں کو ملائے تو کلمہ معجزہ، کلمہ کو ملائے تو کلام معجزہ، کلام کو ملائے تو آیت معجزہ، آیتوں کو ملائے تو رکوع معجزہ، ارے رکوع کو ملائے تو رکوع معجزہ، رکوع کو ملائے تو نصف معجزہ، نصف کو ملائے تو پارا معجزہ، پاروں کو ملائے تو پورے کا پورا قرآن معجزہ۔ اور یہ پورے کا پورا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ پورے کا پورا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ کیسے شان بیان کرتا ہے؟ قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو واضح طور پر میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتی ہے، لیکن آج میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے ایسے اسلوب سمجھاتا ہوں کہ اس اسلوبوں کو سمجھے جائے تو پتہ چلتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام جو تشریف لائے، ان کی قوموں نے جب ان کو جھٹلایا، ان پر اعتراضات کیے، تو ان نبیوں نے اپنی قوموں کو خود جواب دیے، اپنی قوموں کو خود جواب دیے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کی باری آئی، قوم نے آپ پر اعتراضات کیے، آپ پر جملے کسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیارے تو میرا محبوب ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے تو میرا محبوب ہے۔ پیارے اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہے، تم پر کوئی اعتراض کرے تو جواب تمہیں نہیں دینا، جواب میں خود دوں گا۔ یہ سارے واقعات قرآن پاک میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا تو قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم آپ کو بے وقوف تصور کرتے ہیں، ہم آپ کو گمراہ تصور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خود جواب ارشاد فرمایا، فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی
گمراہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے جھٹلایا، قوم کہنے لگی اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود ہم آپ کو بے وقوف اور جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو خود جواب ارشاد فرمایا، فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میرا بے وقوفی سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے جھٹلایا، فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہیں جادوگر تصور کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرعون کو خود جواب ارشاد فرمایا انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تمہیں